ساری معاملات سے، ساری چیزوں سے آپ کو سکون ملا تو کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، سواری پہ بیٹھ کر آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، سواری پہ بیٹھے بیٹھے حجر اسود کی طرف لکڑی بتائی، اشارہ کیا، بس خیر۔ پھر اس کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جن کے پاس کعبۃ اللہ کی کنجی تھی۔ کہا ذرا کنجی دو تو کعبہ کے اندر داخل ہونا ہے۔ جیسے وہ کنجی دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے، نبی علیہ السلام کے پیارے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمزم کی ذمہ داری تو ہمارے اوپر ہے، اب کعبۃ اللہ کی کنجی بھی دے دیے تاکہ ایک ہی خاندان میں یہ دونوں چیز آ جائے، یہ فضیلت ہم کو مل جائے۔ جیسے عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبۃ اللہ کی چابی کو مانگا ہے، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کو سمیٹ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان چابی دو، ہاتھ نہیں بڑھایا۔ عثمان رضی اللہ تعالی چابی دو۔ تیسری مرتبہ جب چابی مانگا تو ہاتھ بڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے غم زدہ انداز میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی امانت ہے، میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں۔ آپ نے چابی لی اور کعبۃ اللہ کو کھولا، نماز پڑھی، پھر اس کے اندر جو بت وغیرہ تھے توڑا، باہر پھینکا، اور مقام ابراہیم جو تھا اس کو باہر نکالے کعبۃ اللہ کی دیوار پہ، اور کہا یہ تمہارا جائے مصلی ہے۔ پھر آپ نے کچھ نصیحتیں کی، وہ لمبی چوڑی تقریر ہے۔ اسی درمیان علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے وہی مانگ کی جو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چابی ہم کو دے دیجیے۔ کتنا اونچا مقام! شروع میں بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں اپنی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا ہے۔ خلفائے راشدین کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت میں ان کو شامل کر دیا ہے۔ جنتی ہونے کا اعلان رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کرا دیا، ساری فضیلتیں ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی دے دیجیے تاکہ جیسے آب زمزم ہمارے ہاتھ میں ہے خاندان کے، ویسے ہی کعبۃ اللہ کی چابی ایک ہی خاندان کے لوگوں میں دونوں ذمہ داری آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ جبریل امین نے یہ آیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی تمام لوگوں کے درمیان جو اس وقت کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں موجود تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلا، ابھی تک میرے کانوں نے اس آیت کو سنا نہیں تھا، گویا ابھی تازہ رب کے جانب سے اس آیت کا یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پر کیا، جب آیت نازل ہوئی تو کنجی فوراً عثمان بن طلحہ نہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، بلکہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے آپ نے چابی لیا تھا، جو صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے پہلے، صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے تھے، گویا ابھی نیا ان کا ایمان ہے، اسلام ہے، ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور آپ نے فرمایا اے عثمان یہ چابی تمہارے ہی پاس ہمیشہ رہے گی،
اور اللہ کی قسم آج تک انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے یہ، آج بھی ان کے خاندان کا وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی کنجی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت کو صاحب امانت تک پہنچا دو۔ اب یہاں امانت کا مفہوم کئی ایک ہے۔